کہتے ہیں جی کہ کربلا کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات چاہیے۔ میرا بھائی اب انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد ہم یہی موضوع شروع کریں گے، صحابہ کا بھی اور حسنین کریمین کا بھی، اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت کا بھی، تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سن لیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ باقی یزید صحابی نہیں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ضرور تھا لیکن صحابی نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، اور حضرت حسین بھی نہ جاتے اگر وہاں کے لوگ آپ کو دعوت نہ دیتے۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو آدمی واپس جانا چاہتا ہو چلا جائے، لیکن میں تو آگے جاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنے نانا نے پیشین گوئی بتلائی تھی کہ ایک مقام ہوگا جہاں ریتیلی ریت جو ہے سرخ ہوگی، وہاں تم نے شہید ہونا ہے، تو میں نے تو جانا ہے۔ زندگی تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ برین ٹیومر کا آپریشن ہوا، اس کے باوجود بھی وہ ختم نہیں ہوا، اللہ شفا دے۔ میں نے اسی وقت بھی بتایا تھا کہ سورۃ نجم کی آخری آیات میں ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ آیت پڑھ کے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں جس کو تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ عمرہ کرنے کے بعد، حل کرنے کے بعد احرام کی ایک چادر پر نجاست لگی ہوئی تھی، لیکن کنفرم نہیں کہ نجاست تھی یا کیا تھی، اور یہ بھی پتہ نہیں رہی کہ کب لگی۔ بارہ اللہ قبول کرائے، جو گزر گیا اس کو بھول جاؤ بس۔ میں نے 2008 میں ایک آدمی کو 4800 ریال بھیجے تھے۔ اس وقت ریال 19 روپے کا تھا، اب ریال 80 روپے کا ہے۔ وہ آدمی میرا فون ہی نہیں اٹھاتا، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ فون نہیں اٹھاتا تو، اور ویسے وہ پاگل ہے کہ فون اٹھائے گا، وہ ایسے فون نہیں اٹھائے گا، اس کو کچھ آپ کو جا کے کرنا پڑے گا، قانونی قدم اٹھانا ہوگا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ کلاک ٹاور میں نماز کی جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہاں جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر وہاں سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں تو پھر آپ کی نماز گویا کہ حرم کے ساتھ ہے، نہیں آتی ہیں تو وہ بھی حرم کا علاقہ ہے لیکن وہ حرم کی نماز نہیں ہوگی۔ میں قطر سے آیا ہوں تو آپ کو قطر سے ہی احرام باندھنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں باندھا۔ اب طائف سے جا کر احرام باندھیں، عمرہ کریں اور ایک بکری بطور دم بھی دیں۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ احرام کہاں سے پہننا ہے۔ ہر کام کا پتہ کر لیتے ہو، صرف عمرے کا پتہ نہیں لگ سکتا تھا، کسی عالم سے پہلے پوچھ لیتے، کوئی حج عمرے کی کتاب خرید لیتے۔ بہرحال آپ نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ تو کر لیا لیکن دم پڑ گئی، کیونکہ آپ میقات گزر گئے۔ نفلی طواف کے بعد میں نے نفل نہیں پڑھے، عصر کا وقت تھا، نفل مغرب کے بعد آ گیا، ٹھیک ہے۔
مقام ابراہیم پہ جگہ ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں پڑھ لیں۔ میرا دوست ہے عبد الباسط، اس کی شادی نہیں ہو رہی تو 3 دفعہ روزانہ سورۃ ابراہیم پڑھ کے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرے، اللہ مشکل حل کر دیں گے۔ ایک ٹائم میں 3 طلاقیں ایک آدمی نے ٹیلی فون پر دی ہیں، وہ 3 ہو گئی، مزید اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹیلی فون پہ طلاق ہو سکتی ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے دونوں کا موجود ہونا ایک مجلس میں ضروری ہے، طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے، چاہے بیوی کہیں ہو اور مرد کہیں ہو۔ تین مہینے ہو گئے ہیں سعودیہ میں آئے ہوئے، کام نہیں مل رہا، تو آپ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور 1000 دفعہ استغفار پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اچھا کام مل جائے گا۔ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے جو ابھی ہسپتال میں داخل ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اذھب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم اختم لنا على الإيمان، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ سب کی دعائیں منظور فرما، سب کی حاضری منظور فرما، سب کے حج منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔